ابن عباس reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, جو بندہ استغفار بہت کرتا ہے، استغفر اللہ توبو الیہ ایک یہ، یا سمپل استغفر اللہ کے نبی 100 بار کرتے تھے دن میں. جو بندہ اللہ سے استغفار بہت زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر ڈسٹریس سے ریلیف دے گا، اللہ ہر ہارڈ شپ سے اس کے لیے راستہ نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. کتنی کیس سٹڈیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہمارے پاس یوتھ آتی ہے کاؤنسلنگ کے لیے، اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں، پرسنل مسئلے جو میں بتا نہیں سکتا. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیا کریں، ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کریں. اس لیے اللہ کی فورسز کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اس لیے اپنی ٹنگ کو موئسٹ رکھیں، ادروائز ہارٹ ہارڈ ہو جائے گا. جب دل ہارڈ ہو جائے گا تو پھر کچھ کرنے کا دل نہیں کرے گا. اور جب آپ ذکر شروع میں کریں گے نا تو آپ کو بڑی ریزسٹنس آئے گی اندر سے. اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا اللہ کا نام لینے کا، جو سچ بات ہے شروع میں. کیونکہ جب ایک برتن پہ زنگ لگاؤ اور اس برتن کو جب مانجنے لگیں تو بڑا زور لگا کے مانجنا پڑتا ہے، تو برتن کو درد ہوتا ہے. اگر برتن لیونگ بینگ ہوتا ہے اس کو درد ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ریزسٹنس آئے گی کیونکہ دل ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ذکر آف اللہ. لیکن آہستہ آہستہ کرے گا. وہ کالک دھلے گی پہلے، وہ داغ اترے گا پہلے. اب پہلے مانجنا پڑے گا آپ کو، دل کو فورس کرنا پڑے گا ذکر کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. فرسٹ یو ہیو ٹو فورس، دین اٹ ول بیکم اے ہیبٹ، اینڈ دا تھرڈ اسٹیج اٹ ول بیکم اے ریلیف اینڈ اے جوائے. اوکے. لیکن کچھ لوگ ڈائریکٹ جوائے کی طرف جاتے ہیں، وہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے ڈائریکٹلی سکون مل جاتا ہے. تو بی امنگسٹ دوز. تو اس لیے میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا، میسنجر آف اللہ، the laws of Islam are too many for me. اللہ کے رسول اسلامک لاز بہت زیادہ ہیں، میں کس پہ عمل کروں. ٹیل می سم تھنگ آئی کین ہولڈ آن ٹو. کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کرتا رہوں، چلتے پھرتے کروں. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. Keep your tongue moist with the ذکر of اللہ. چلتے پھرتے. آپ دیکھ لیں ہمارے پاس کتنی اپرچونٹیز آتی ہیں. ٹریفک سگنل پہ ہم رکتے ہیں تب ذکر ہو سکتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ذکر ہو سکتا ہے، کسی ورک پلیس پہ جاتے ہوئے، کوئی فارغ ٹائم ہے تب ذکر ہو سکتا ہے. بہت سے ٹائم ہے ذکر کرنے کے، اور اس کے بینیفٹس چیک کریں آپ کتنے. استغفار کو پکڑ لیں، انشاءاللہ یو ول سی دا ریزلٹ. میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل کا ایک بہت مشہور واقعہ. امام احمد بن حنبل از ون آف دا گریٹ امامز. 4 امامز ہیں. امام احمد بن حنبل اتنے مشہور تھے، اتنے فیمس تھے کہ لوگ لٹرلی ان سے ملنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آتے تھے، اور تب سواریاں بھی نہیں اتنی ہوتی تھی. تو امام احمد بن حنبل ایک بار عراق کے ایک علاقے میں گئے، اور وہاں پر جب تھک ہار گئے تو ایک مسجد میں جا کر انہوں نے ریسٹ کرنا چاہا. تو ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے اس علاقے میں. امام احمد بن حنبل چونکہ کام کے لیے گئے تھے، مسجد میں ریسٹ کر رہے تھے، تو مسجد کا خادم آیا. وہ سب کہتا ہے پتہ نہیں کون شخص ہے، کیونکہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، سفر کر کے آئے تھے. انہوں نے کہا نکلو باہر، کون ہو تم؟ اب وہ امام اتنے ہمبل ہوتے تھے، اتنے ہمبل ہوا کرتے تھے ہمارے بزرگ. انہوں نے نہیں بتایا میں امام احمد بن حنبل ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریسٹ اے بٹ. اس نے کہا کہ ریسٹ الاؤڈ نہیں ہے، نکلو یہاں سے، چور چکے آ جاتے ہیں تم جیسے. امام نے ریکویسٹ کی لیکن نہیں. وہ بیچارے اٹھے، جا کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، وہاں ریسٹ کرنے لگے. وہ بندہ وہاں بھی آ گیا، اس نے ہاتھ پکڑا ان کا، بازو پکڑ کے گھسیٹ کر دھکا دیا کہ نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ. ان امیجنیبل بیہیویئر. اگر اس کو پتہ لگ جاتا ہے امام احمد بن حنبل ہیں تو اسی وقت پاؤں پڑ جاتا. لیکن امام احمد بن حنبل کی آپ ہیوملٹی چیک کریں، انہوں نے نہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پریشر میں آ کے میری عزت کرے. تو ایک بیکر قریب تھا جو بیکری والا تھا، وہ روٹیاں لگا رہا تھا، نان شان لگا رہا تھا، رات کا وقت تھا. اس نے دیکھا کہ یہ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، غریب سا آدمی ہے. اس نے کہا اب ایسا کرے آپ میری طرف آ جائیں. امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس کی طرف آئے، آ کر بیٹھے، تو وہ بندہ نا استغفار بہت کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ توبو الیہ، اور روٹیاں لگا رہا ہے، ساتھ ساتھ نان لگا رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل بڑا خوش ہوئے. کہتے کہ او مین آپ بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا کیا وجہ ہے؟ ہی سیڈ کہ میں نے ایک حدیث سنی. امام احمد بن حنبل اور خوش ہوئے کہ حدیث جانتا ہے بندہ، نیک آدمی ہے، اچھا سناؤ، کیونکہ وہ محدث تھے، مسند احمد انہوں نے لکھی ہے. ہی سیڈ کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے اپنا کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو بہت استغفار کرے. وہ اتنا خوش ہوئے، ہی ہگڈ ہم. ہی سیڈ کہ یار مطلب کمال حدیث سنا دی تم نے، لیکن کام کیا کرانا چاہتے ہو؟ ہی سیڈ میری خواہش ہے امام احمد بن حنبل سے ملو.
اینڈ امام احمد بن حنبل literally cried. He said کہ I am امام احمد بن حنبل, اللہ مجھے لے آیا تمہارے پاس. Can you believe it؟ اللہ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بھلا ہو اس بندے کا, خادم کا, جس نے دھکے دے کے تمہاری طرف بھیجا. اللہ تعالیٰ دھکے دلوا رہا تھا کہ چلو ادھر, وہ بندہ تمہیں ملنا چاہتا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے ملنا آسان نہیں تھا, وہ اس دور کے سیلیبریٹی تھے, بہت بڑے سیلیبریٹی تھے. تو یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اینی وے, ذکر آف اللہ از ویری امپورٹنٹ ٹو انکریز یور ایمان, اس لیے اپنی روٹینز میں اللہ کا ذکر لے کر آئیں. ذکر آف شیطان از گوئنگ ٹو کرپٹ یو, اینڈ میوزک از دا ذکر آف شیطان.